الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی آواز نہ ڈبل ہو رہی ہے، سنگل آواز۔ میرے حضور صورت میں بھی بے مثال، میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال، ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی ہے۔ تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، تو ایک دو باتیں میں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پر سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے۔ میرے حضور کتنے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا۔ یار میں اور آپ تو 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے صبح و شام حضور کو دیکھا وہ ایک دوسرے کو بٹھا کر پوچھا کرتے تھے کہ یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے۔ وہ کہتا تو نے نہیں دیکھا تھا، تو کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے کہو نا کہ حضور کا نقشہ کھینچو، فرماتے ہیں ما اتق تو میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حسن بیان کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا، تو فرمانے لگے فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری۔ کہا جب محبوب کا جمال جہاں را دیکھا کرتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی اوٹ سے دیکھا کرتا۔ کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری، فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر دیکھ رہا ہے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا۔ امام زرقانی علیہ رحمہ نے حضور کے حسن پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ چلتے چلتے مدینہ تو نور سے باہر ہو لیے تو ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا۔ ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندے تھے۔ جب میرے حضور وہاں سے گزرے نا تو حضور کی نگاہیں ایک سرخ رنگ کے اونٹ پہ رک گئی۔ آقا کریم کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا، دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے، تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے۔ چونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو، محبوب کا خدا بھی خوش ہو، بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی ناراض ہو۔ تو حضور نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ اونٹ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ گاہک اتنا سونا آ گیا تو کہاں ہاں بیچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیال کیا ہوگا اگر انکار کیا تو جلدی چلے جائیں گے، چلو اونٹ نہ بھی بکا 2 لمحے رکیں گے تو صحیح نا، دید کی لذت تو لیں گے نا، یار کا جلوہ تو دیکھیں گے۔ کہا ہاں بیچنا ہے، کتنے کا بیچنا ہے؟ اتنے کا بیچنا ہے، قیمت طے ہوگی۔
تو حضور فرمایا میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا آتا پتہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے جانتا ہوتا ہے، یا کوئی شے گروی رکھی جاتی ہے، یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا ہے۔ اب حضور سے پہلی ملاقات تھی، جانتے تھے کوئی نہیں، پتہ پوچھا کوئی نہیں، شے گروی رکھی کوئی نہیں، حضور بس اتنا کہا میں تمہیں جا کر قیمت بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آقا کریم اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دیے۔ جب تک حضور نگاہوں کے سامنے رہے وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے، اور جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا اونٹ لے کر چلا گیا، یار کو اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جڑتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک کہنے لگا اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایہ، کہا جب بات کرتے تھے نا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں بھی چھن چھن کے نکلتی تھی، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک کہنے لگا اذا ضحک یتلال فی الجدر، یار وہ تو جب مسکراتے تھے نا سامنے پہاڑوں پر بھی عکس پڑتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک کہنے لگا میں تو خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں ہی کھو کے رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جیویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، آنکھیں کیا کہوں جیسے باب حرم کھلا۔ کسی نے بازو پکڑا، کہا میاں تو بڑا سیانہ بنتا تھا، تو ان کا پتہ پوچھ لیتا۔ وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار زلفیں دیکھتا رہ گیا، مجھے بھی ہوش نہ آیا کہ میں ہی ان کا پتہ پوچھ لیتا۔ اللہ اکبر، یار میرے حضور تھے بھی اتنے ہی خوبصورت۔ اللہ اکبر۔ کسی نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ نے تو حضور کو قریب سے دیکھا ہے، تو آپ بتائیں نا کہ حضور کیسے ہے؟ تو یقین جانیے لفظ تو عربی کے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ معنی مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہ بھی آئے، لیکن چونکہ یہ حضور کا حسن ہے تو دلوں کے اندر نور اترتا محسوس ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور کیسے تھے تو ام معبد فرمانے لگی کیا پوچھتے ہو، ایک ایسا شخص دیکھا، رأیت رجلا ظاہر الوداع حسن الخلق ملیح الوجه لم تعبه سجلہ ولم تزر به صالہ قسیم وسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ صحل احول اکحل ازج اقرن وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثہ اذا صمت فعلیہ الوقار وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبُهَا حُلُوُّ الْمَنْطِقِ فَصْلٌ لَا نَصْرٌ وَلَا حَزْرٌ كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَ أَبْهَى النَّاسِ وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ رَابِعَةٌ لَا تَشْنَوْ عَيْنٌ مِنْ طُولٍ لَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ فَهُوَ عِنْدَهُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا لَهُ رُفَقَاء يَحُفُّونَ بِهِ إِذَا قَالَ اسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ مَحْفُوظٌ مَحْشُودٌ لَا آبِسْ وَلَا مُفَنَّدٌ۔ اب یہ بات تو لمبی ہو جائے گی اگر ایک ایک لفظ پر میں معنی مطلب کروں، لیکن اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو اس کا پنجابی میں ترجمہ نہ سنا دوں۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے جو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے جو ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے ویچ سونا کجل سہاوے آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جوے میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بےدبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے کیے اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت، وہ جب ہوش میں آئے سکتا ٹوٹا تو ایک کہنے لگا اتنی بات تو ضرور ہے
ایک اجنبی شخص آیا, ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا, اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا, تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دی, کہنے لگی آنا زامنتن لسامانی جمالکم. کہا خبردار, کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اگر وہ نہ آیا تو تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں. لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہ بولنا, یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسے کافر ہو کے. کہا خبردار ان کے خلاف کوئی بات کی. ان کی ڈارس بندی شاید یہ جو ضمانتیں دے رہی ہے جانتی ہو. کہا تو جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں. تو کہا پھر تو کیوں ضمانتیں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کی اور سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا, اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا تھا. ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور کے صحابہ پہنچ گئے. کہا اے اہل قافلہ, ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا ہے؟ کہا ہاں ہم سے خریدا ہے. کہا یہ کھجوریں بھیجی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے, اور یہ کھجوریں بھیجی ہیں, ان سے قیمت پوری کر لو. وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے, پہلے یہ تو بتاؤ پیارا رہتا کدھر ہے؟ کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے, یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے. امام زرقانی فرماتے ہیں سارے اہل قافلہ اٹھے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیضیاب ہو گئے. تیری تک کے اداوا میں مرید ہو گئے. یار مزہ تو اس بات کا نا, ہم 3 گھنٹے تقریر کریں, لوگوں کے قائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ پڑے. یہ آج کے خطیب کی حیثیت ہے, یہ آج کے مولوی صاحب کی اوقات ہے. لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں, ہاں وہی سے مزین دلائل نبوت نہ پیش کریں, بلکہ صرف خاموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں. لوگ پیچھے کلمے پڑھتے مدینے پہنچ جائیں. پھر کمال تو ہے نا صاحب مدینے والے کا. اسی لئے میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں, ڈٹھے ورق پھول قرآن دے سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا, اونو عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مقا دیتی, تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا. تم پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے ہو, ہم تو ان کا ذکر کر رہے ہیں صاحب جو بات بھی نہیں کرتے, مجمع خرید کے لے جاتے ہیں. آئیے چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے ہیں. یقیناً اتنے مختصر وقت میں امام الانبیاء کی سیرت کا تو کوئی ایک پہلو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا. زندگیاں ختم ہو جائیں اور قلم ٹوٹ جائیں, سیاہیاں خشک ہو جائیں, تو ان کی تعریفات کا ایک عنوان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. میں صرف ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے. آنے والوں کو پیار, محبت, الفت عطا کی جاتی, اور یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی ایک مرتبہ میرے حضور کی چوکھٹ پہ آ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اسی در دولت کا ہو کے رہ گیا. اس کے سگے ماں باپ بھی پاس کھڑے ہو کر پوچھتے رہے کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ واپس نہیں چلو گے؟ تو انہوں نے آنکھیں نیچی کر کے کہا آپ کا مقام و مرتبہ, آپ کی شان و منزلت بھی اسی چوکھٹ سے سنی ہے, لیکن جو پیار حضور نے عطا کیا ہے وہ اور کسی جگہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یار اس سے بڑھ کر اور انسانیت کی قدر کا کیا معیار ہوگا کہ میرے حضور ساری زندگی کوئی الگ سے مسند اور سٹیج لگا کر بیٹھنا پسند نہیں کیا, بلکہ جہاں فرش پر خاک پر صحابہ بیٹھے ہوتے, عرش پر جانے والے محبوب بھی ساتھ بیٹھ جاتے. بلکہ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ جب حضور تمہارے درمیان یوں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی نیا شخص جب آتا تھا تو اسے کیسے پتہ لگتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ تو صحابہ نے کہا یار یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, حضور کے گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہی امام الانبیاء ہے, یہی محبوب خدا ہے. ورنہ کوئی الگ سے تشخص قائم کر کے بیٹھنا میرے حضور پسند نہیں کرتے تھے. کتنی قدر کیا کرتے تھے. ایک دفعہ صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے, ایک جگہ قیام کیا تو صحابہ نے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ کر لیں؟ تو حضور فرمایا کیوں نہیں, یہ بھی ہونا چاہیے. تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور بکری کو ذبح کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. کسی نے کہا حضور کھانا میں پکا دوں گا, کسی نے کہا حضور کھال میں اتار دوں گا. اب صحابہ آپس میں کام بانٹنے لگے.
تو میرے حضور فرمایا اچھا یارو یہ سارے کام تم کر لو، جنگل سے لکڑیاں میں محمد کاٹ کے لاتا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم موجود ہیں، سارے کام ہم خود کر لیں گے، آپ تشریف فرما ہو۔ تو حضور فرماتے بھی مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے دوست کام کرے اور میں فارغ بیٹھا رہوں۔ پھر دو جہاں کے سردار آقا اٹھ کے تشریف لے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کے اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کر ان کا گٹھا باندھ کر سر انور پر رکھتے ہیں، اور پھر جب واپس پلٹتے ہیں صحابہ دیکھتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار آقا اپنے غلاموں کے پیار میں جنگل کی لکڑیاں اٹھا کے لا رہے ہیں، اور حضور فرماتے لو بھی لکڑیاں بھی آ گئی ہیں، اب کھانا بھی تیار کر لو۔ اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں جب لیڈر نے اپنے ہاتھوں سے بالن بھی کاٹ کے فراہم کیا ہونا تو پھر کارکن بدر کے مقام پہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے آج محبتوں کی وفا کا دن آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے کہ ایک باغ میں قیام کیا، تو باغ میں پیلو کے درخت اگے تھے اور ان پر پیلو کا پھل پکا تھا۔ صحابہ کو شاید کہ بھوک محسوس ہوئی تو صحابہ نے وہ پھل توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دی۔ یہ بچپن میں ہم بھی کبھی جامن کے درختوں کے نیچے جانا تو وہ پھل توڑ کر کھانے کا بڑا لطف آتا تھا۔ پھل دکان سے خرید کر، ریڑی سے خرید کر گھر جا کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا اور لطف ہے، اور پھل ڈائریکٹ درختوں سے توڑ کر کھانے کا اور مزہ ہوتا ہے، اور اگر ساتھ میں یاروں دوستوں کی ٹولیاں بھی ہوں تو وہ ایک سیر و تفریح بن جاتی۔ اسی طرح صحابہ وہ پھل توڑ رہے تھے تو میرے حضور نے دیکھا کہ میرے غلام اس کام میں خوشی محسوس کر رہے ہیں، تو میرے حضور آگے بڑھتے ہیں اور بطور ترغیب فرماتے ہیں یارو یہ کالے کالے توڑو، یہ کالے والے بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کو کیسے پتا؟ تو حضور میں بچپن میں جب میں اپنی ماں حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا نا تو دوپہر کو جب مجھے بھوک لگتی تو میں بھی توڑ کے کھا لیا کرتا تھا۔ یار یہ کتنا خوبصورت کردار۔ آج کوئی شخص بڑا ہو جائے نا وہ اپنے بچپن کی کوئی بات نہیں سناتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں جن کا بچپنا بھی پاکیزہ ہونا وہ پھر بات سنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور لوگوں کی مدد کیا کرتے، لوگوں کے کام آ جایا کرتے۔ صحابی کا نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بکرے کی کھال اتار رہے تھے اور مجبوراً انہیں اتارنا پڑ گئی، اور آپ جانتے ہیں یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ بڑی عید پر ہر کوئی کہہ رہا ہوتا دوسرے کو کہ بس تم کھال اتروا دو تو باقی سارا میں خود بنا لوں گا، چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے۔ تو اب حضرت معاذ شروع تو کر بیٹھے اور پریشان بیٹھے تھے کہ میں کیا کروں، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب امتی پریشان ہو تو آقا تو تشریف لے ہی آیا کرتے۔ تو حضرت معاذ پریشان بیٹھے تھے کہ گلی سے حضور کا گزر ہوا، اور حضور نے دیکھا کہ معاذ پریشان ہیں تو میرے حضور آگے بڑھے اور حضور میں معاذ بکرے کی کھال اس طرح تو نہیں اتارتے ہیں، ذرا پیچھے ہٹیے نا میں آپ کو اتارنا سکھا دیتا ہوں۔ پھر حضور سارے بکرے کی کھال اتار کے نیچے زمین پہ رکھتے ہیں اور حضور فرماتے معاذ بکرے کی کھال اس طرح اتارا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم روڈ سے گزر رہے ہوں، ہمارے کسی دوست کی گاڑی خراب ہو جائے یا بائک پنکچر ہو جائے، ہم تو نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں کہ کون اس کے ساتھ اب 1.5 گھنٹہ کھپے گا، لیکن حضور والا حضور سے زیادہ قیمتی وقت کس کا ہوگا؟ لیکن حضور رک کر اپنے غلام کی مدد کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے حضور جانتے تھے یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں پیغام پھیلے گا۔ حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے۔ صحابی کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے میں کسی وجہ سے حضور کی محفل میں پہنچنے سے تاخیر ہو گئی، اور جیسے میں وہاں پر پہنچا اور جا کے میں نے دروازہ کھولا تو جس کمرے میں حضور تشریف فرما تھے وہاں پر پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ فرماتے دروازہ کھلا تو اندر بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ چلو یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں۔ آداب مجلس بھی یہی ہے کہ جو پہلے آئیں وہ آگے بیٹھیں اور جو بعد میں آئیں وہ پیچھے بیٹھیں۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے منع کیا گیا، اور اس عنوان پہ اتنی سخت روایت ہے کہ حضور میں جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آیا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اتنا سخت عنوان ہے یہ، اور اس کا ایک مفہوم علماء نے بیان کیا ہے، کل قیامت کے دن جہنم کے اوپر اس کا پل بنایا جائے گا اور لوگ اس کے اوپر سے چل کر گزریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں لوگوں کی تذلیل کیا کرتا تھا۔ یہ ہم نے بچپن میں بھی حدیث سنی، علماء نے بھی بیان کی، میٹرک کے سلیبس کا بھی حصہ تھی، لیکن ہماری آج بھی یہی پریکٹس ہے۔ 1:45 ہو گئے ہیں
علامہ صاحب خطبہ مکمل کر کے مصلی پہ اب نماز پڑھانے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. ایک شخص پچھلی صف سے صفے پھلانگتا ہوا آ کر پہلی صف میں بیٹھتا ہے. جناب یہ کون ہوتے ہیں؟ جناب یہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں نا, تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ جو 5000 فنڈ دیتے ہیں نا ہم, تو کس کی جرات ہے وہ ہمیں روک کر دکھا؟ ہم لیٹ آئیں گے تو پھر بھی پہلی صف پہ بیٹھیں. یہ جو آج لوگ دین سے دور ہو گئے, تو اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ آج جب مسجد کے اندر بھی دولت والے کو پہلی صف میں جگہ ملے, تو پھر مجھے بتائیں غریب کہاں پہ پہلی صف میں بیٹھے گا؟ یہ آپ کے لاہور کی بات ہے کہ میں ظہر کی نماز تھی, صفیں بن چکی, اقامت کہی جا چکی, تو قاری صاحب نے مصلی سے رخ پیچھے کیا اور ایک نوجوان جو پہلی صف میں کھڑا تھا اس سے مخاطب کر کے کہا, بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں اور حاجی صاحب کو آگے کر دیں. کیوں بھئی؟ حاجی صاحب نے اگر پہلی صف میں نماز پڑھنی تھی تو ان کو وقت پر آنا چاہیے. تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس کو پیچھے کھینچو؟ تمہیں کیا پتا صاحب, کسی نے دکان بند کی ہوگی, کسی نے فیکٹری سے چھٹی لی ہوگی کہ میں محمد کے رب کو سجدہ کر کے آتا ہوں, لیکن اسے نہیں پتا تو اس کی غربت کے کپڑے اس کو پیچھے کر دیں گے اور حاجی صاحب کے کلف لگے کپڑے اس کو آگے لے آئیں گے. علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بچہ اس عمر کا ہے کہ وہ مسائل نماز جانتا ہے, وہ جو ہے وہ نیت باندھ سکتا ہے, اگر وہ پہلی صف میں بھی کھڑا ہے تو کسی کو حق نہیں پہنچتا اس کو کھینچ کے پیچھے کرے. کہا کیوں؟ اس لیے اب وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کے دل کا تعلق عرش کے رحمان سے جڑ چکا ہے, اب کوئی اس کو پیچھے نہیں کھینچ سکتا. یہ ہے معیار, اور حضور کا دین عزت دینے والا ہے. آپ تاریخ عرب اٹھائیں, عرب کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسود, رنگ کا کالا, ذات کا غلام. رنگت کی سیاہی اور ذات کی غلامی کی وجہ سے کوئی اسے پاس نہیں بٹھاتا, لوگ اس کا چہرہ دیکھ کے رخ پھیر لیتے. ایک دن ٹوٹا دل لے کر در حبیب پہ آ بیٹھا اور آ کے میرے حضور سے پوچھتا ہے, حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور چاہتے تو جنت کی خوشخبری سنا دیتے, میرے حضور چاہتے تو جہنم سے آزادی کی خبر بتا دیتے, لیکن بند سینوں کے درد جاننے والے رسول حضور جانتے تھے اسود کو نہ جنت کی خوشی ہے نہ جہنم سے آزادی کی خبر چاہیے, اسود تو اور کسی درد میں تڑپ رہا ہے. عرض کی حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور مسکرا کے کہا, جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی اسود کو ملے گا. اور اگر اسود پہلے آ گیا, اسود پہلی صف پہ بیٹھے گا, ابو بکر پچھلی صف پہ بیٹھے گا, کوئی اتھارٹی نہیں, یہ ذات کا غلام ہے اسے پیچھے کرو, اور یہ قریشی سردار ہے اسے آگے کرو. کہا یہ محمد کی چوکھٹ ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو یہ معیار محبت دیا گیا. آپ تاریخ اٹھائیں قرآن کی, کفار مکہ یہی تو اختلاف کرتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کی بات سنتے ہیں لیکن یہ بلال اپنے پاس سے اٹھاؤ, آپ کی بات سنتے ہیں یہ صہیب کو اٹھاؤ, کہ یہ کیا بات ہوئی, جس صف میں بلال غریب ترین بیٹھا ہے اسی صف میں ہم بیٹھ کر بات سنیں. اللہ نے کہا محبوب کوئی آتا ہے تو آئے, کوئی نہیں آتا تو نہیں آئے, بلال تیرے نیڑے لگ کے بیٹھے گا, اور بلال کو نہیں اٹھانا ہے. یہ محبوب کے اوپر جو ہے وہ کرم ہے کہ محبوب کی چوکھٹ پر جو ہے وہ غلام بھی آ کے بیٹھتے ہیں. آج اگر اس طرح ہم غور کریں, جب یار معیار جب یہ ہو کہ خطیب کے دائیں اور بائیں بھی وہی بیٹھ سکتا ہے جس کی جیب میں نوٹ نہیں ہو, ماڑا بندہ تو ادھر بھی نہیں بیٹھ سکتا. جنہوں نے بلایا ہوتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کون سا چودھری لا کر یہاں بٹھائیں تاکہ خرچہ پورا ہو جائے. جب معیار یہ ہو صاحب تو پھر دلوں کے دھڑکنوں میں جو ہے وہ تاثیر کا نور نہیں اترا کرتا ہے. خیر وہ تو صحابی تھے, حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو اندر ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی. میں نے سوچا چلو یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں. خیال آیا ہوگا چلو آج آنکھوں کو زیارت نہیں ہوگی لیکن کانوں کو رس گولتا لہجہ تو سنائی دے گا نا, تو چلو سبق ہی سننے آج اس طرح سن لیتے. فرماتے میں نیچے زمین پر بیٹھنے لگا تھا کہ میرے حضور کی نگاہ کریمانہ میرے اوپر پڑ گئی, اور حضور نے جلدی سے کندھوں سے چادر اتار کر میری طرف پھینکتے ہوئے فرمایا, جریر بن عبداللہ نیچے زمین پر نہ بیٹھنا, یہ بچھا لو اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. یار کون خطیب ہے جو آنے والوں کو کندھوں سے چادر بھی اتار کے دیتا ہو؟ یہاں پر تو کوئی لیٹ آ جائے تو وہ بیچارہ پیچھے سے چلا جاتا ہے کہ اگر خطیب صاحب کی نظر پڑ گئی تو مجھے رسوا کر دیں گے, اور یہاں پر تو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تم لنگر ٹائم آ گئے ہو, تم چاول کھانے کے لیے آ گئے ہو. اور میاں تجھے کیا پتا, لوگ چاول کھانے کے نہیں آتے, لوگ سونے محمد کی باتیں سننے آتے ہیں.
चावल तो घरों में भी पकते हैं, लोग चावल खाने के लिए 12 बजे तक नहीं बैठते, लोग सोने मोहम्मद की बातों के लिए बैठते। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर लोगों की कदर किया करते थे। कहा जाता है वक्त सिमट गया, कहा जाता है किसी शख्सियत का सही आईना देखना हो तो उसके मातहत गुलाम लोंडी या मुलाजिम से पूछ लो, क्योंकि जो घर का गुलाम होता है उसे हकीकत हाल का पता होता है। जो मुरीद होता है उसने सिर्फ हजरत को मसनद मशैखियत पर देखा होता है। जो मुक्तदी होता है उसने सिर्फ खिताबत का जलवा सुना होता है, और जो शागिर्द होता है उसने सिर्फ मसनद तदरीस पे उस्ताद को देखा होता है। लेकिन जो ड्राइवर, खानसामा, नौकर, मुलाजिम होता है उसे तो सारी हकीकत का पता होता है कि हकीकत हाल क्या है। यार अगर किसी को देखने का यही ज़ाब्ता है तो मेरे हुजूर के खादिम खास हैं हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो लोगों को फख्र से बताया करते थे, लोगों मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसने 10 साल अल्लाह के रसूल की खिदमत की है। और फरमाते 10 साल में एक मर्तबा भी ऐसे नहीं हुआ कि मेरे हुजूर ने मुझे डांटा हो या बुरा भला कहा हो। हुजूर ने हमेशा मुझे मोहब्बतें दी हैं। कभी हुजूर अनस कह के पुकारते, कभी उनैस कह के पुकारते, और कभी हुजूर जोक में आते तो हुजूर माते या जल उजुनैन, ओ दो कानों वाले हमारी बात भी सुन लीजिए। हर किसी के 2 कान होते हैं, लेकिन हुजूर यूं भी मोहब्बत से पुकारा करते। बल्कि हजरत अनस माते कभी कभी हुजूर मुझे अपना बेटा कह के भी पुकारते थे। अल्लाह अकबर। हजरत अनस माते मुझे एक दिन हुजूर ने किसी काम के लिए भेजा और मैं घर से बाहर निकला तो गली में बच्चे अपना खेल खेल रहे थे, तो मैं उनका खेल देखने में मसरूफ हो गया और मुझे याद ही ना रहा कि हुजूर ने मुझे किधर भेजा था। बच्चे तो बच्चे होते हैं। फरमाते हैं मैं खेल देख रहा था और थोड़ी देर के बाद किसी का खुशबू भरा हाथ मेरी गर्दन पे आया। कहते जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो अल्लाह के रसूल थे और हुजूर मुस्कुरा रहे थे और हुजूर फरमा रहे थे ए अनस आप वहां आए हैं जहां हमने आपको भेजा था। तो हजरत अनस फरमाते हैं मैंने देखा तो मैंने दौड़ लगा दी और मैंने कहा हुजूर मैं वहीं जा रहा हूं जहां आपने मुझे भेजा था। अल्लाह अकबर। के हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं घर के काम काज करते हुए मेरे से कभी कोई बर्तन टूट जाता तो अज़वाजे मुतहरात में से अगर कोई मुझे डांटना चाहता तो मेरे हुजूर मेरे वकील बन के खड़े हो जाते और हुजूर फरमाते खबरदार मेरे अनस को कुछ ना कहना, अगर बर्तन टूट गया है तो मेरे अनस का कसूर तो नहीं, तुम्हारे बर्तन की उम्र ही थोड़ी थी, ये बना इतने दिनों के लिए था, जब उम्र पूरी होगी तो टूट गया। यार ये कितनी खूबसूरत बात है। हमारे घरों में भी छोटे बच्चे काम करने आते हैं, छोटी बच्चियां काम करने आती हैं, कभी उनसे कोई कप या गिलास टूट जाए तो हमारा रवैया क्या होता है? यार हमारे तो घर की बहू से बर्तन टूट जाए तो 8-8 दिन लड़ाई नहीं खत्म होती। कहे जनाब बस कर दीजिए, कप एक गिलास की तो बात थी, सुबह बाजार से नया ला देंगे। तो कहा जाता है आपको नहीं पता पूरा डिनर सेट खराब हो गया। हुजूर वाला आपको डिनर सेट तो खराब होता हुआ नजर आया, आपको अपने सख्त रवैये से 2 भाइयों का रिश्ता खराब होता हुआ नजर ना आया, आपको कप गिलास पिलस तो टूटती हुई नजर आई, अपनी सख्त लहजे की जो है वो कड़वाहट से आपको किसी बहू का दिल टूटता नजर ना आया। क्या मैं गवारा करता हूं 100 रुपए की प्लेट की खातिर कोई ससुराल में मेरी बेटी या बहू को, मेरी बेटी या बहन को जो है वो गालियां निकालता फिरे? क्या आप गवारा करते हैं? अगर नहीं हुजूरे वाला तो फिर जो हमारे घर में आके बैठी है वो भी तो किसी बाप की बेटी है, वो भी तो किसी भाई की बहन है। चीजें दुकानों से रोजाना खरीदी जा सकती हैं साहिब, बहनों का प्यार दुकानों से नहीं मिलता, बेटियों की मोहब्बत बाजारों से नहीं खरीदी जा सकती है। चीजों की बजाय लोगों की कदर करने का मिजाज पैदा कीजिए। आइए हुजूर के मिलाद की मकसदियत को पहचानिए। हमने झंडियां भी लगाई, कुमकुम में भी रोशन किए, हमने घरों में, गलियों में, बाजारों में चरागा भी कर लिया, लेकिन आओ अपनी महफिल मिलाद की मकसदियत और मिलाद वाले आका के पैगाम को भी पहचानिए। लोगों की, रिश्तों की, इंसानियत की कदर करने का मिजाज पैदा कीजिए। कितना अच्छा हो कि कोई नौजवान हमारी महफिल से उठकर जाए और जाकर बूढ़े बाप के पांव पकड़ ले और कहे अब्बा जी सारी जिंदगी गलतियां कोताहियों में गुजार दी और अब मुझे एहसास हुआ है, मैं पक्की सच्ची तौबा करता हूं, आइंदा कभी आपके सामने लहजा ऊंचा नहीं करूंगा। बाप पकड़ कर बेटे को सीने से लगा ले और कहे बेटा मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन ये तो बताओ इतनी सोनी बातें कहां से सीख के आए हो? तो वो कहे अब्बा जी आपको नहीं पता, रात उनका मिलाद सुना है जिन्होंने कहा था माँ बाप राजी हैं तो रब रहमान भी राजी है। कोई बेटा जाके माँ को राजी कर ले, कोई भाई भाई को राजी कर ले और भाई भी माफ करके सीने से लगा ले और कहे यार मैंने बरादरी के बंदे भी डाले, मैंने कारोबारी जोर भी लगाया,
لیکن تم تو راضی نہیں ہوتے تھے، یہ راتوں رات تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہے یار تمہیں نہیں پتا، رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تو جو صلح میں پہل کرتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ اسی وقت ارادہ کر لیا تھا آج بھائی کو راضی کر کے ہی سوؤں گا۔ کوئی نوجوان صبح فجر کی نماز میں با جماعت نظر آ جائے اور قاری صاحب اسے مبارک دیں کہ بیٹا کمال کر دیا، آج پہلی نماز فجر کی اور وہ بھی با جماعت، یہ راتوں رات تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو وہ کہ حضرت آپ کو نہیں پتا، رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈ رکھی ہی نماز میں گئی۔ کوئی بہن اپنے اوپر برقعے کی چادر حیا کا پہرا بٹھا لے، صبح کالج میں یونیورسٹی میں گراؤنڈ میں ہم جولیاں پوچھیں کہ تو ایک دوپٹہ بھی سر پہ نہیں رکھتی تھی، یہ راتوں رات تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہے تمہیں نہیں پتا، رات ان کا میلاد سنا ہے کہ جن کی بیٹی حشر میں آئے گی تو نگاہیں جھکا دی جائیں گی۔ میں نے اسی وقت پکا ارادہ کیا تھا آج کے بعد کوئی غیر محرم میرا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ آؤ یہ میلاد کے مقصد ہیں، میلاد والے آقا کے پیغام کو کبھی نہیں بھولنا۔ حضور کی آمد کی خوشیوں میں رشتوں کو جوڑیے، معاف کر دیجئے، صلح کر لینے کا مزاج پیدا کیجئے۔ 100 باتوں کی ایک بات میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو لوگ تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھو اسلام لکھا ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، چال ڈال، شکل و صورت، انداز معاشرت ایسا ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھو میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ اپنی صورت بھی ایسی بنا لو، صورت کائنات کا سب سے سونا چہرہ جن کا ذکر سن کے آپ مچل رہے تھے، سب سے سونا چہرہ میرے حضور کا چہرہ ہے، اور اس چہرہ نور کے اوپر داڑھی شریف کا اجالا اور روشنیوں کا ایک حالہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کتنا اچھا ہو کوئی صبح سے ہی نیت کر لے، اور کٹنگ کرنے والا پوچھے کہ جناب آپ، تو وہ کہ نہیں جناب آپ بس یہاں تک ہی کافی ہے۔ وہ کہ جناب یہ آپ تو شیو کرواتے تھے، وہ کہ تمہیں نہیں پتہ رات ان کا میلاد سنا جن کے چہرے پہ حضور کی سنت کا چراغا نظر آتا ہے۔ حضور کی سنت کا چراغا سجا لو، آؤ ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جانو دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔